السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو، ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے، خوب وائرل ہو رہا ہے۔ وہ ویڈیو یہ ہے کہ ایک ہندو بھائی جب مدینے کے اندر پہنچتا ہے اور مدینے کے اندر پہنچنے کے بعد مدینے کی اذان کو سنتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اذان سے دل کو سکون ملا، اذان سے دل کو اطمینان ملا، اور کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے دل کے اندر جتنے غم ٹینشن جو کچھ تھا وہ اذان کی وجہ سے سب کچھ ٹینشن غم سب دور ہو گئے۔ دوستو، وہ ویڈیو انشاءاللہ ہم آگے دکھلانے والے ہیں کہ وہ ہندو بھائی نے کیا کہا ہے اذان کو سن کر۔ دوستو، اس کے بعد ہم ایک واقعہ سنائیں گے آپ کو کہ اذان سے ایک اپاہج لڑکی، ایک بستر میں پڑی ہوئی لڑکی، اذان کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے تمام دکھ کو دور کیا اور اس کو قبر کے اندر جنت کے میوے کھلا رہا تھا اللہ رب العزت۔ وہ واقعہ ہم آگے سنانے والے۔ دوستو، آئیے پہلے اس ہندو بھائی نے اذان سن کر کیا کچھ کہا ہے آپ ضرور سنیں، آپ خود کمنٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی طرف، اس کے بعد واقعہ سناتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی Super captivating this moment. دوستو، آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہمارا ایک ہندو بھائی، ایک غیر مسلم بھائی اذان کو سن کر دل کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ اذان کو سن کر سکون ملا، چین ملا، اطمینان ملا۔ اذان سن کر دلوں سے تمام ٹینشن اور غم دور ہو گئے۔ اور واقعی میں اللہ رب العزت نے اذان میں ایسی برکت رکھی ہے۔ کیوں؟ اذان ایک اللہ کا ذکر ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم اطمینان، سکون، چین چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہارے قلوب کو اللہ کے ذکر سے چین اور سکون ملے گا۔ تو اذان میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دوستو، آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے جو آپ شروع میں کہا تھا آپ کو ایک اذان کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ دوستو، واقعہ یہ ہے، یو پی کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی ایک مرتبہ قبرستان کے اندر ان کی بھائی کی قبر کے اوپر کچھ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی کی قبر کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ بغل والی قبر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کام والوں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس قبر کو کھول کر دیکھنا چاہیے، کیا پتہ اس میت کو، اس قبر والوں کا قبر کے اندر جو سویا ہوا ہے اس کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہم پڑھ کر کچھ بخشیں گے، اللہ سے دعا کریں گے تاکہ اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کرے۔ گاؤں والے آئے، قبر کو جب کھولا گیا تو جب سب نے دیکھا تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ کیا دیکھا کہ قبر کے اندر دیکھا کہ 3 انگور ہیں، 2 چاندی کے اور 1 سونے کا انگور، اور سونے کے انگور کے اندر سے وہ رس ٹپکتا ہے اور اس لڑکی کے ہونٹوں پر وہ رس جب لڑکی کے ہونٹوں کے اوپر وہ رس ٹپک رہا ہے، لڑکی اپنے ہونٹوں سے اس رس کو اپنے اندر اتار رہی ہے۔ اس بزرگ نے دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور پوچھا، یہ کون سے اللہ کی ولیہ ہے، یہ کس کی لڑکی ہے، اتنی بڑی نیک لڑکی کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو جنت کے میوے کھلا رہے ہیں، میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں نے کہا کہ اس کا گھر فلانی جگہ ہے، نہ اس کا تو کوئی باپ تھا نہ اس کا کوئی بھائی تھا، یہ تو اپاہج لڑکی تھی، پیروں سے معذور تھی، ضعیف تھی، کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، ہمیشہ سہارے کی ضرورت پڑتی تھی۔
وہ اللہ کے ولی کہنے لگے مجھے اس لڑکی کے گھر جانا ہے۔ سب نے گھر کا پتہ بتایا۔ وہ اللہ کے ولی جب گھر پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے ایک بڑھیا آتی ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے اس بڑھیا سے کہا کہ آپ کی کوئی لڑکی تھی؟ فرمایا جی۔ فرمایا اس کا کوئی ایسا نیک عمل یا وہ کون سا ایسا عمل کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر کے اندر میں دیکھ کے آیا ہوں کہ اس کو جنت کے میوے کھلائے۔ جب اتنا کہنا تھا اس بڑھیا کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے میری بیٹی کے باپ کا انتقال، میری بیٹی کا باپ جب وہ دنیا میں نہیں تھی اس سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی اسی وقت اس کو لقوہ مار گیا تھا، فالج کی بیماری ہو گئی تھی، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی، ضعیف تھی، کمزور تھی۔ جب کسی قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی میں اس کو اٹھا کر لے جاتی، اس کو قضائے حاجت کرواتی تھی۔ تو فرمایا ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام اس کی قبر کے اندر؟ فرمایا ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ اس بڑھیا کہتی ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا میں اس کو قضائے حاجت کرنے کے لیے لے گئی، تو جب وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھی تھی اچانک مسجد کے اندر سے مؤذن کی صدا آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا یا اللہ تیرا بابرکت نام، پاکیزہ نام میں ناپاک جگہ نہیں سن سکتی ہوں، یا تو اسی حالت میں مجھے اٹھا لے یا مجھے جو فالج کی بیماری وہ صحیح کر دے تاکہ تیرا نام صحیح جگہ پہ سن سکوں، پاک جگہ پر۔ اتنا کہنا تھا اس کے پیروں میں ایک جلیت آ گئی اور اس کے پیر صحیح ہو گئے، جو فالج اور لقوے کی بیماری تھی وہ صحیح ہو گئی۔ وہ اڑ کے دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچتی ہے۔ ماں دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ ایک ایسی میری بچی جو آج تک ڈاکٹر نہیں صحیح کر پائے، کسی طبیب نے صحیح نہیں کیا، کسی حکیم نے صحیح نہیں کیا، آج ایک ایسی دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ جب میں نے پوچھنے کی اس سے کوشش کی، اس نے کہا ماں چپ رہ، ابھی مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، اذان سننے کے بعد میں تجھے پورا واقعہ بتلاتی ہوں۔ اس کے بعد جب اذان ختم ہوئی، اذان کی بعد کی دعا پڑی، اس کے بعد پورا یہ واقعہ جو ہوا وہ سب اپنے ماں کو بتلاتی ہے اور ایک چھینک مارتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب انتقال ہونے کے بعد اس کی ماں نے کہا بس اس کا یہ نیک عمل تھا۔ دوستو دیکھو، ایک اذان کی برکت کی وجہ سے، اللہ کا نام کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے اللہ جنت کے میوے دنیا کے اندر کھلا رہا۔ دوستو اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، جہاں تک مؤذن کی صدا جاتی ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان دم دبا کر وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اذان سے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ نے اگر کہیں ایسے بارش کی باڑھ وغیرہ ہوتی ہے تو اذان سے روکی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے۔ کہیں ایسی آگ لگ جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اذان دینی پڑتی ہے۔ تو اذان بہت اونچی ہے اور اس میں اللہ رب العزت کامیابی کی طرف، اس میں اللہ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اللہ اس میں کامیابی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اذان بہت اونچی چیز ہے۔ جو اذان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اذان کو روکنے کی کوشش کرتے، آج وہی لوگ دیکھ لیجئے کہ اپنے شہر میں اذان دلوانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ نیو یارک میں اذان کے اوپر پابندی تھی، لیکن آج وہی نیو یارک کے اندر کچھ دن پہلے آگ لگنے کی وجہ سے وہی نیو یارک کے اندر مسجدوں کے اندر لاؤڈ سپیکر کے اندر اذان دینا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی گدی سنبھالنے کے لیے جب آتے ہیں اس وقت سب سے پہلے جو شروع کرتے ہیں وہ اذان دینے سے شروع کرتے ہیں۔ مؤذن صاحب اذان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستو جو اذان کی بے حرمتی کرتا ہے اور اذان کے وقت دوسری چیزوں کو سنتا ہے تو یاد رکھیے اس کا عذاب بھی بہت خطرناک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لڑکی تھی، ہے نا، وہ اذان کے وقت ٹی وی کی آواز کو بلند کرتی تھی، ٹی وی روزانہ چلاتی تھی۔ جب وہ دنیا سے گزر گئی، جب اس کی میت کو اٹھانے لگے تو اٹھ نہیں رہی ہے، جب ٹی وی کو اٹھایا تو میت بھی ساتھ میں اٹھ گئی۔ جب دفنانے کے لیے گئے، میت کو اندر قبر کے اندر رکھا اور ٹی وی کو باہر رکھا تو میت خود بخود باہر آ جاتی ہے۔ پھر ایسا کرنا پڑا کہ میت کے ساتھ ٹی وی کو بھی دفن کرنا پڑا، میت کے ساتھ
टीवी को दफन करना पड़ा, ऐसा मामला हो, ऐसा माजरा। दोस्तों, इसलिए अजान को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। ये अल्लाह का जिक्र है, अजान से दिलों को सुकून मिलता है। हमारे आज भी गैर भाई, आपने सुना होगा, गैर भाई हमारी अजान को सुनकर वो उठ जाते हैं और कहते हैं, जिस दिन अगर अजान लेट होती है तो आज कहते हैं कि आज मौलाना ने अजान लेट दी। तो आज मुसलमानों को पता नहीं है अजान क्या है। अजान बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है दोस्तों, इसलिए अजान को ध्यान से सुना करें। इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।